سوال اس طرح سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ مسجدیں بناتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ آ کے 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، تو مسجدوں کو فعال کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ مسجد کی چھت کے نیچے کن کن طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں؟ اگر اس کا تفصیل سے جواب دیں انشاءاللہ تو ساری مساجد جو چلا رہی ہوتی ہیں انشاءاللہ یہ ایک پہلے تو مسجد کے جو متولیان ہیں ان کا انتہائی مخلص ہونا ضروری ہے اور دین پسند ہونا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، کسی سے ڈرتے نہ ہو، اور اس میں بھی ہے کسی سے ڈرتے نہ ہو۔ اگر متولی مصلحت پسند ہو جائے تو پھر کام نہیں ہوتا، اسے اسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث سے موجود ہو تو یہی چلے گی یہ۔ اور اسی طریقے سے دوسرا معاملہ ہے تو متولیان جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو قرآن حکیم بتاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایمان باللہ، یوم آخرت، اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ جب اللہ سے آدمی ڈرے گا تو حلال و حرام کی تمیز کرے گا۔ مسجد میں نیز مسجد تعمیر ہو تو اس میں حلال و حرام کا جو مسجد کی تعمیر کے وقت جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے، غلط پیسے مسجد میں نہ لگائے جائیں۔ اور اس کے اندر جو نوجوان ہیں جو دین کی طرف مائل ہیں اور ایک حلقہ بنا لیں، ایک گروہ بنا لیں اور پھر وہ دروس کا اہتمام کریں وقتاً جیسا ان کے لیے آسانی ہو مسجد میں جس طریقے سے، تو وقتاً فوقتاً دروس کا، اور شروع میں عقیدے کو ترجیح دیں۔ پہلے عقیدہ بتائیں لوگوں کو، عقیدہ بتائیں، پھر عقیدے کے بعد سب سے ضروری چیز ہمارے لیے ہے کہ جو سب کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز پہلے صحیح کرائی جائے۔ تو اس طریقے سے عقائد پر دروس ہوں، اس طریقے نماز کے اوپر دروس ہوں، پھر جیسے جیسے مسائل آگے بڑھتے جائیں اسی طریقے سے دروس جاری رہیں، اور وقتاً فوقتاً علماء کو بلا کر کے جو مسائل کے اوپر درک رکھتے ہوں وہاں پر جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان مسائل کو علماء سے دریافت کریں، باقاعدہ اس کی ویڈیو شوٹ کی جائے اور دوسروں تک، وہاں جو لوگ موجود رہیں وہ تو سنیں ہی، دوسروں تک وہ کیسٹیں پہنچائی جائیں۔ تو ایک تو دروس کا سلسلہ، دروس میں عقائد کو پہلے رکھیں، اور اس کے بعد نماز جو کہ 5 وقت ہمارے لیے ضروری ہی ہے تو اس کو صحیح کروائیں، اور باقاعدہ وہ نوجوان جو ہے مسجد کے علاوہ فیلڈ ورک بھی کریں، لوگوں کو بلا کر کے لائیں، ان سے بات کریں کہ چلیے بیٹھیے وغیرہ وغیرہ، وہ طریقہ کیسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک تو متولیان اچھے ہوں، دوسرے نوجوانوں کا ایک حلقہ ہو، نوجوانوں کا ایک گروہ ہو جو مسجد میں اس طریقے کے کام کرے اور باہر فیلڈ ورک بھی کرے اور لوگوں کو اس مسجد میں آنے کی دعوت دیجیے۔ جی شیخ، اس میں ایک وضاحت اس طرح سے چاہتا ہوں کہ اگر مسجد کی چھت کے نیچے بیت المال کا نظم کیا جائے وہ ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد کی حرمت جو ہے تو پامال ہو رہی ہے کہ بیت المال کا سارا بات چیت وہاں پہ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، بیت المال کا قیام تو بہرحال ضروری ہے اور اجتماعی نظم بیت المال کا ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں میں نے ایک عالم کا بیان بھی سنا جو مجھے بہت اچھا لگا، میرے دوستوں میں سے مدنی ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اب صحابہ کرام جب جماعت میں آتے تھے تو یہ دیکھتے تھے، اور جماعت کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی لوگ یہاں جمع ہیں، کوئی آدمی کیوں نہیں جماعت میں حاضر ہوا، کیا اس کو کوئی تکلیف ہے، کیا اس کو کوئی پرابلم ہے؟ تو معاش کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے ایمان سے، کبھی کبھی کفر جو کبھی کبھی آدمی کو فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے، تو ایک بیت المال کا نظام ہونا چاہیے باقاعدہ، اور وہ نظم کیسے قائم کیا جائے، وہاں کی سہولت کے اعتبار سے باقاعدہ وہ ہو اور مستحقین تک وہ چیز پہنچائی جائے۔ جی وہ ضروری ہے، بالکل ہونی ہی چاہیے۔ جی جیسے شیخ کوئی مسجد سینٹر کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے جو وہاں پر آ کر علم حاصل کرنے والے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں، مثلا اگر آپ کا جمعہ رکھا جائے تو بعض لوگ 70 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر سے آتے ہیں، آپ کا جمعہ اٹینڈ کرتے ہیں، ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کے ان کی جو ہے تو تعلیم تربیت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ٹھہرنا چاہے 2-3 دن وہاں پہ اور علم حاصل کرنے کے اعتبار سے، تو کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ مسجد میں ان کو ٹھہرایا جائے، وہاں پہ سوئے؟ بالکل نہیں کوئی مذاق نہیں، باقاعدہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل مسجدوں کا جو استعمال ہے، جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ایک تو یہ عبادت گاہ کی حیثیت رکھتی ہے بنیادی طور پر، دوسرے یہ کہ اس مسجد کے اندر تعلیم و تربیت بھی کی جاتی تھی، جیسے کہ مسجد نبوی کا انداز تھا، یہاں تک کہ سزاؤں کا بھی اہتمام مسجد کے اندر کیا جاتا تھا۔ سمامہ بن اسال کو اسی مسجد کے اندر باندھ دیا گیا تھا، ساریتوں میں سواری مسجد سے باندھ دیا گیا تھا باقاعدہ، اور باقاعدہ وہاں پر فیصلے بھی کیے جاتے تھے۔ جی کورٹ بھی تھا وہ،
یعنی جس طریقے سے ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے محدود کر رکھا ہے، یہ ایک جو بڑا تنگ تصور ہے مسجد کے تعلق سے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جائے تو یہ ایک روحانی مرکز کی حیثیت بھی رکھتی تھی، روحانی مرکز باقاعدہ، اور سماجی کام بھی ہوا کرتے تھے۔ کچھ غلہ ولہ بٹنا ہوا تو وہاں پر باقاعدہ کھجوریں لٹکا دی جاتی تھی، مستحقن آ کر کے وہ کھجوریں وہاں سے اوپر سے ایسا لٹکا رہتا تو اس میں سے لے لیا کرتے تھے۔ اچھا اچھا جی جی، تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی اچھا اچھا۔ جی۔